السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل سے گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا 93 سیریل ہے. کل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو یہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دن کیسے گزارتے تھے. اس میں ایک بات بڑی اہم رہ گئی، کیونکہ میں نے جو کچھ نقل کرنے کی کوشش کی تھی کافی حد تک میں نے آپ کے سامنے ایک پکچر کلیئر کی تھی، لیکن ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، بڑی پیاری کتاب ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس میں جو بات مزید لکھی ہے میں چاہ رہا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے، اور مختصر بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو فجر سے لے کر کے فجر تک کی بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول دن بھر کیسے گزارتے تھے. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک مسجد میں آپ نہیں بیٹھتے تھے اور آپ اپنے گھر چلے جاتے تھے. لیکن ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے لے کر کے عصر تک بازاروں کا چکر لگاتے تھے. سامان ریٹ، کوئی چیٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک بازار کا سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی دیکھ بھال میں رکھتے تھے. اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ہاں جاتے تھے، جس کو میں نے آپ کے سامنے کل بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اور مغرب سے لے کر عشاء تک میں نے کہا تھا کہ بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بیویوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لیکن محلے کی عورتیں بھی آتی تھیں اور ان کے سامنے ہفتے میں 2 دن یا 3 دن درس کا پروگرام چلتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ عورتیں فیض حاصل کرتی تھیں. تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے یہ پورا 24 گھنٹے، اگر اصل میں کیا جو لوگ نئے آ جائے ہیں، یقینی بات ہے پچھلی گفتگو جب تک نہیں سنیں گے تب تک ان کو پوری بات معلوم نہیں ہوگی. تو بہرحال جو ہم نے کل چھوٹ گئی تھی باتیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. یہ دونوں باتیں اب جب ملا لیں گے نا تو بات جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ بھی کرتے تھے. ہمارے یہاں قیلولہ کے معنی غلط سمجھ لیا گیا ہے. قیلولہ کے معنی سمجھتے ہیں سونا ہے. قیلولہ میں سونا شرط نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو اس کا ایکسپیرینس کرنا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد آپ 15-20 منٹ آرام کریں. نیند آ جائے اچھی بات ہے، نہیں آتی ہے آپ آرام کریں، اس کے بعد اٹھیں گے تو آپ پھر عشاء تک بہت ہی فریش رہیں گے. اور اگر جو ہم نے عادت ڈالی ہے کہ کھانا دوپہر کھانے کے بعد سونا ہے، وہ پھر 5 بجے اٹھنا ہے، وہ 5 بجے اٹھنے کے بعد پھر کاہلی رہنی ہے، تو وہ قیلولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے آرام کرنا، اور سونا بھی اس میں شرط نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے یہ باتیں کل کی چھوٹ گئی تھی. آج ہم جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہے ہیں، 2 باتیں رکھنا چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات نماز کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جمعہ کے بارے میں. نماز کے بارے میں ہم 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے دن بھر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز لمبی یا چھوٹی کس طریقے سے کس کو پڑھتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان نمازوں میں کن نمازوں میں سورتوں کی پابندی کرتے تھے اور کس میں پابندی نہیں کرتے تھے. تینوں بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، بہت صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن بھر میں جو 12 رکعت، یعنی فرض کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، 12 رکعت جو آدمی سنت ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اچھا، جب اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں اس کو نوٹ کر لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا عادی ہونا. نہیں سمجھے بات؟ جنت کے بڑے دروازے الگ الگ ہیں. ایک روزے دار کا دروازہ ہے،
ایک صدقات کا دروازہ ہے، ایک نماز کا دروازہ ہے. اب آدمی ایک وقت کی پھر نماز پڑھ لیا، بولتا میں سمجھتا میں جنت میں نماز والے دروازے سے داخل ہو جاؤں گا. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا. مطلب یہ ہے کہ بندہ اس میں دوام اختیار کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے، کنٹینیو اس عمل کو کرتا رہتا ہے. تو اگر یہ 12 رکعت کا کوئی آدمی نے اپنی زندگی میں کنٹینیو عمل جاری کر رکھا ہے تو یہ اس حدیث کا حقیقت میں مستحق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سنتوں میں سب سے زیادہ تشدد کے ساتھ جس پر عمل کرتے تھے وہ فجر کی سنت تھی. فجر کی سنت کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں کہ اللہ کے رسول نے کبھی فجر کی 2 رکعت نماز سنت کیا کی ہو، چھوڑ دی ہو. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا فجر کی سنت کے بارے میں کہ اگر گھوڑے بھی تم کو ٹاپوں سے روند رہے ہوں تو بھی تم اس سنت کو پکڑنے کی فکر کرو. مطلب کیا ہے کہ اگر میدان جنگ میں بھی ہو تو بھی اس سنت کو پڑھ کر کے پھر فرض کو ادا کرنے کی فکر کرو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی. عصر کے سلسلے میں آپ کبھی سنت پڑھتے تھے 4 رکعت. سید سلیمان ندوی تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب 4 رکعت پابندی سے پڑھتے تھے، ان کی اپنی تحقیق ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ عصر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سنت کبھی پڑھتے تھے اور کبھی کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تہجد کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، تقریباً 20-25 الگ الگ روایتیں ہیں. اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ایک خاص پرٹیکولر رکعت کے پابند نہیں تھے، جیسا وقت ہوتا تھا ویسا پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے ایک روایت کو چھوڑ کر کے کہ آپ نے کبھی 4 رکعت سے کم پڑھی ہو. ایک روایت صرف ایسی ہے کہ جس میں آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی اور پوری رات ختم ہو گئی. جو مشہور آیت ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تو ان کو عذاب دے سکتا ہے. اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو عزیز غفار ہے، تو ان کو معاف کر سکتا ہے. تو یہ آیت جب اللہ کے رسول نے پڑھا تو یہ آیت اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوئی کہ اسی آیت کو پڑھتے رہے اور پوری رات ختم ہو گئی. 2 ہی رکعت کے اندر پوری نماز ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی روایت ایسی ہمارے سامنے نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی رکعت 4 رکعت سے کم پڑھی ہو. عموماً آپ 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 رکعت پڑھتے تھے اور 9 رکعت پڑھتے تھے. سید سلیمان ندوی نے جہاں پر 9 رکعت کو 8 رکعت کے ساتھ جوڑا ہے وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 8 رکعت ایک ہی تشہد سے پڑھتے تھے. پوری نماز ایک ہی تشہد سے پڑھتے تھے. 8ویں رکعت میں تشہد کرتے تھے اور پھر 9ویں رکعت میں بھی تشہد کر کے سلام پھیر دیتے تھے اور اب وہ وتر ہو جاتی تھی. بعض روایتوں میں 11 رکعت کا ذکر ہے. اس بنیاد پر اس میں فقہی اختلاف ہو گیا روایت، اور روایتیں تقریباً سب کی صحیح ہیں. تو بعض لوگوں نے 8 مانا ہے، بعض لوگوں نے 11 مانا ہے، بعض لوگوں نے 13 مانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجربہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ تہجد نہیں پڑھا ہے. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں جب باری رہی ہو تو آپ نے 11 سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا ہو. وہ اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہی ہیں اور دوسری بیوی اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہی ہے، ان کے یہاں جتنا پڑھا ہوگا انہوں نے بیان کر دیا. کبھی کبھی ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں. ایک شیعہ عالم نے مجھ سے ایک مرتبہ ہم کو پھنسا دیا ایک حدیث میں. اس نے کہا صاحب مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا، اور جو کہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا وہ جھوٹا ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. دوسری روایت صحیح روایت مسلم شریف کی ہے، اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ پیشاب کیا. اس نے کہا تھا اچھا اس کو تو اعتراض کرنا تھا بخاری اور مسلم پر کہ یہ تمہاری کتابیں اس قسم سے روایتیں نقل کرتی ہیں. ہم نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ہم نے کہا وہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے گھر والی. حضرت عائشہ اپنے گھر کے بارے میں تجربہ بیان کرتی ہیں کہ گھر میں کبھی حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، بات صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ سفر میں حضور سے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا. تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ کیوں اس کو اختلاف مان رہے ہیں؟ وہ باہر کی بات ذکر کر رہے ہیں، گھر کی بات ذکر کر رہے ہیں. یہ منکرین حدیث جو ہیں
جن کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایسے ہی حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ ایک کتاب ہے، آپ سے اپیل ہے کہ اگر کبھی ہاتھ لگ جائے تو پڑھیے گا نہیں، جب تک کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیے گا اس کتاب کو نہیں پڑھے۔ کتاب کا نام ہے دو قرآن اور دوسری کا نام ہے دو اسلام۔ ان کتابوں کا جواب قاری طیب علیہ الرحمٰن نے بہت مدلل انداز میں دیا ہے۔ ایک اسلام بجواب دو اسلام، ایک قرآن بجواب دو قرآن۔ اتنی خطرناک کتاب ہے کہ اگر عوام کے ہاتھ لگ جائے اور عوام پڑھے گی بغیر عالم کے، ایسا کنفیوز ہوگی چکر کھا کے گھوم کے مریں گے۔ اس لیے بتا دے رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کبھی ہاتھ لگے تو جب تک کوئی آدمی سنجیدہ ساتھ میں نہیں ہو، اس کے سامنے بیٹھ کر کے بات کرے تو وہ اس کا جواب دے گا، بتائے گا۔ ایسے ہی حدیثوں کو لگا کر کے معاملے کو خوب کنفیوز کیا ہے۔ تو ایسے ہی یہ وطر کے بارے میں اور تہجد کے بارے میں ہر بیوی نے زیادہ تر روایتیں عورتوں سے بھی مروی ہیں، کیونکہ زیادہ تر تہجد پڑھی کہاں گئی ہے؟ گھر میں پڑھی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چانسز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ رکعتیں پڑھی ہیں، لہذا الگ الگ طور پر حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 4 کم سے کم پڑھنی چاہیے، اگر وقت نہیں ملے تو 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے فتوے کے طور پر، اور اس کی دلیل صرف وہی اللہ کے رسول کی وہ 2 رکعت ہے جو انہوں نے ایک پوری رات میں گزار دی۔ تو 2 تو لوگ پکڑ لیتے، پوری رات نہیں پکڑتے کہ نہیں صاحب اللہ کے رسول نے 2 رکعت پڑھی ہے، ارے یہ بھی پکڑو بھائی پوری رات میں پڑھی ہے، تب صحیح معلوم ہو کہ کتنے پانی میں کون کھڑا ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے پڑھی ہے ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں احتراما للنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد دوسری چیز تلاوت کے بارے میں ہے، کیفیت۔ آپ دیکھیے گا کہ ہم کتنا ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز عموماً اللہ کے رسول 100 سے 60 آیت پڑھتے تھے، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں ہے، عموماً اللہ کے رسول۔ ہوتا کیا تھا اصل میں؟ پیچھے صحابہ ہوتے تھے، پڑھنے والا کون ہے؟ نبی ہے۔ اتنی اچھی قرأت ہوتی تھی کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ 60 اور 100 آیتیں کب ختم ہو گئی۔ ایک بات پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا جو حدیثوں میں آتا ہے کہ لگتا تھا کہ ابھی آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، اسی وقت قرآن مجید نازل ہو رہا، اور پیچھے سارے لوگ کیا ہیں؟ سمجھنے والے ہیں۔ جب کبھی کوئی اچھا قاری ہوتا ہے اور پیچھے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تراویح وغیرہ میں بھی، تراویح میں بوریت کب ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا گھاس کاٹتا ہے، تب پیچھے سمجھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو نہیں سمجھتے وہ تو کہتے ہیں بہت اچھا، جلدی ختم کر دیا۔ لیکن جو پیچھے سمجھتا رہتا اس کے لیے سخت پرابلم ہو جاتی ہے اگر قاری پڑھنے والا اس قسم سے قرأت کرتا رہتا ہے، اور اگر اچھی قرأت کرتا ہے تو جو پیچھے سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں بور ہوتا۔ نہیں سمجھنے والے کہتے ہیں نماز بڑی لمبی ہو گئی، سمجھے نہیں، کیونکہ گھاس کاٹنے کی عادت پڑ چکی ہے ہماری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں عموماً 100 سے 60 آیت پڑھتے تھے۔ اب ایسا بہت کم لوگ ہوتا ہے، اس سنت کو لوگ پابندی نہیں کرتے ہیں۔ نہ کرنے کی ایک وجہ ہے، اللہ کے رسول نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ مقتدیوں کا خیال رکھا کرو، مقتدیوں کا خیال رکھا کرو، اور ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اس خیال رکھنے میں سب سے کمزور والے کا خیال رکھا کرو۔ پیچھے مختلف قسم کے لوگ ہیں، ایک بیمار ہے، ایک اس سے زیادہ بیمار ہے، تو اس میں سب جو آخری درجے کا بیمار ہے نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی بنیاد پر ایسا کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں فجر کی نماز لمبی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم کو معلوم ہے کہ پیچھے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں تو کم سے کم 30-35، ہم لوگوں ریاض العلوم میں تو 10-12 سے زیادہ آگے جاتا ہی نہیں بندہ۔ 10 آیت 12 آیت پڑھ لیا تو سمجھتا میں نے بڑا تیر مار دیا، اور دوسری آیت کو لے کر کے وہ 30ویں پارے میں لے کر کے آ جاتے ہیں تو بڑی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی نماز لمبی پڑھا کرتے تھے۔ ظہر اور فجر، ظہر کی نماز کے بارے میں ہے کہ کم سے کم 30 آیتیں آپ پڑھتے تھے۔ اب آج کل ہمارے پاس کیا ہے، بہت اچھی نماز کوئی بزرگ پڑھتا ہے تو 6 منٹ میں 7 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ کے کنارے ہو جاتا۔ آپ نوٹ کر لیں، 7 منٹ کے اندر 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جس میں 8 سجدے بھی شامل ہیں، 4 رکوع بھی شامل ہے، 2 تشہد بھی شامل ہے، 4 فاتحہ بھی شامل ہے۔ تو اس کا مطلب زیادہ سے 6 سے 7 آیت پڑھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتا وہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جو ہے وہ 15، بعض روایتوں میں 15 آیت، 30 آیت، 15 اور 30 آیت مل کر کے، بہرحال اس طریقے سے ظہر کی نماز ہوتی تھی۔ عصر کی نماز آپ ظہر کے آدھی پڑھتے تھے،
जितना टाइम में ज़ोहर पढ़ते थे उसके आधे टाइम में किसको पढ़ते थे? असर को पढ़ते थे। मगरिब में हमारे यहाँ मालूम नहीं क्यों एकदम यह है कि मगरिब बहुत शॉर्ट है, लिहाजा वो अलम तरा के नीचे चलती रहती है हमेशा। उमूमन मगरिब की नमाज अलम तरा से लेकर, अगर हम खुद अगर जो लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अलम तरा से लेकर के नीचे तक 90% लोग नमाज पढ़ते हैं। जो हम सुन्नत वगैरह पढ़ते हैं वो अलम तरा से सारे लोग नीचे ही नमाज पढ़ते रहते हैं। और जब बचपन में जो बड़ी सूरतें याद की हैं, क्योंकि अब उसको हमने पढ़ना छोड़ दिया, वो सब भूल जाते हैं। नमाज सूरत को याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि नमाज में उसको क्या किया जाए, पढ़ा जाता रहे। बेहतरीन तरीका है, सूरतें याद रहेंगी। और अगर हम अलम तरा से नीचे उतर आए हैं तो ऊपर की जो सूरतें हमने बचपन में याद की वो सारी की सारी ज़हन से क्या होती हैं, निकल जाती हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ते थे। बाद रवायतों में सराहतन जिक्र है कि आप सूरह तूर तक आपने पढ़ी है, सूरह मुरसलात मगरिब में पढ़ी है। सूरह तूर और सूरह मुरसलात जो है अगर पढ़ेगा तो कम से कम जो है वो 20 मिनट नमाज होगी दोनों में। तो मगरिब की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी। मगरिब के बाद इशा अल्लाह के रसूल मुख्तसर पढ़ते थे। वजह क्या होती थी, ये सारे मदीने के लोग जो है ना खेती वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, ये थके रहते थे बेचारे। एक मरतबा एक सहाबी मस्जिद नबी के अलावा जो करीब करीब के मोहल्ले थे उसमें भी जमातें होती थी। तो हजरत माद बिन जबल का गालिबन वाक़या है कि माद बिन जबल ने जरा सा लंबा खींच दिया। तो एक सहाबी ने नमाज के बीच में छोड़ करके चले गए कि तुम पढ़ाओ, मैं जा रहा हूं। वो थके हुए थे बेचारे। उन्होंने जा करके कहा कि तुमको पता नहीं है पीछे सारे किसान लोग हैं, तुमको तो कोई काम ही नहीं, वहां से सीधे चले आते नमाज पढ़ा देते हो। और यह मालूम है कितना लोग दिन भर थके हुए हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने बहरहाल हज़रत मुआज़ बिन जबल ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूं सही कर रहा हूं। ये अल्लाह के रसूल के पास आकर के शिकायत की कि ऐसे आदमी का आपने इमाम बना दिया, ऐसा ऐसे नमाज पढ़ाता है, पीछे छोड़ के भागना पड़ता। अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया और बुला करके कहा देखो छोटी छोटी सूरत पढ़ा करो, समझे, हल्की नमाज पढ़ो, क्योंकि ये पीछे लोग थके हुए होते हैं, ज्यादा इनका खास ख्याल रखो। इमाम के लिए लाजिम है कि मुक्तदी का ख्याल रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि मेरा दिल चाहता मैं नमाज नमती पढ़ूं, लेकिन पीछे औरतें होती हैं और औरतें के बच्चे जब रोने लगते हैं तो मैं क्या करता हूं, नमाज को फौरन रुकू की हालत में चला जाता हूं और जितना पढ़े रहता हूं करत उसी पर इक्तिफा कर लेता हूं। इससे पता चला कि मुक्तदी का ख्याल रखना नमाज में बहुत जरूरी है। तो ये इशा तक की नमाज की मुख्तसर खाका है। आपको मैंने तहज्जुद के बारे में कल बताया था कि तहज्जुद की मिकदार अल्लाह के रसूल की बहुत लंबी लंबी होती थी। ये डिपेंड होता था, मुनसिर होता था इस बात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उठे हैं। ऐसा भी होता था कि कभी कभी सूरह निसा पढ़ते थे पूरी पूरी, सूरह बकरा तहज्जुद में पढ़ते थे, सूरह आले इमरान तहज्जुद में पढ़ते थे। इस किस्म की रवायतें भी हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये तो है अल्लाह के रसूल की कैफियत नमाज में। किन सूरतों को किन नमाजों में पढ़ते थे ये भी आप देखिए कि हम इसका कितना एहतमाम करते हैं। इस सिलसिले में ये याद रखें जो बात बयान करने जा रहा हूं, ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान कर जा रहा हूं कि किस नमाज में कौन सी सूरत पढ़ते थे, इसमें इस बात का जरूर ख्याल रखें कि इतनी पाबंदी नहीं करें कि मालूम हो कि इसके अलावा पढ़ा ही नहीं जा सकता। जैसे हमारे यहाँ इमाम साहब को तरावी वितर में तरावी के जमाने में 3 और तीसरी रकात में कुल अल्लाह पढ़ना ही पढ़ना है। अब उन्होंने ये मैसेज पास कर दिया कि आप वितर में तीसरी रकात में कुल अल्लाह पढ़ना नहीं तो नमाज ही नहीं होती। ऐसा मैसेज नहीं पास करें। ये एक अलग बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे अमूमन, लेकिन 10% आपने इसकी मुखालफत की ताकि लोग इसको फर्ज का दर्जा न देने लगे। कभी भी सुन्नत को इतना नहीं अख्तियार करो कि ऐसा लगे कि ये इसके बगैर ये फर्द की जगह हो जाएगा। सुन्नत सुन्नत होती है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या करते हैं, उस सुन्नत के बारे में खुद 5 से 10% मौके पर उसको छोड़ने की बात करते हैं। लिहाजा इसी पर फतवा है कि एहतियात करनी चाहिए। आप देखें एक और बिदत हमारे यहाँ, बिदत उन लोगों के है जो पढ़े लिखे हैं। एक बिदत तो वो होती है जो चौराहे पर होती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पढ़े लिखों की। जब नमाज खत्म होती है तो इमाम जो है वो क्या करता है, पलट करके दाहिनी तरफ लेकर के बैठ जाता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, फरमाते हैं कि अगर तुमने ये समझ रखा है कि दाहिनी तरफ ही बैठना है तो शैतान को तुम अपने इस हिस्से में इसमें हिस्सा बना रहे हो। कभी कभी ऐसा किया करो कि बाईं तरफ भी बैठो।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بائیں طرف بھی بیٹھتے تھے، لیکن ہمارے یہاں بائیں طرف بیٹھنے کا ایک دم تصور ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سخت مخالف ہیں کہ دائیں طرف بیٹھنا اکثر ثابت ہے، لیکن بائیں طرف بیٹھ کر یہ بتاؤ کہ دائیں طرف بیٹھنا واجب نہیں ہے۔ میں ایک ایک نماز کے بارے میں ذکر کرتا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورتوں کو فکس کیے ہوئے تھے عموماً، یہ بات یاد رکھیں عموماً۔ تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی صورت فکس نہیں تھی، جو آپ کا دل چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت فرماتے تھے۔ فجر کی سنت میں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ رات بھر کے تھکے ہوئے ہوتے تھے، تہجد پڑھے ہوئے ہوتے تھے، مختصر نماز پڑھ لیتے تھے سنت کو، حالانکہ اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز 100 اور 60 آیت پڑھتے تھے جا کر کے۔ تو فجر کی سنت میں آپ کا عموماً معمول یہ تھا۔ ظہر میں اور عصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ نے کسی سورت کو مختصر کیا ہو کہ اب یہ سورت ظہر میں پڑھی جائے گی۔ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ سورتوں کو منتخب کرتے تھے، لیکن ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فجر کے دن فرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان، یہ دونوں صورتوں کا کثرت سے آپ اہتمام فرماتے تھے جس دن جمعہ ہوتا تھا اور فجر میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہمارے اماموں کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض گاؤں میں امام صاحب کبھی سورہ الف لام میم سجدہ پڑھے ہی نہیں ہے، اب وہ کہیں اچانک جب پڑھ جاتے ہیں تو بولتے ہیں نماز ہی غلط ہو گئی، کہ بیچ میں سجدہ کر دیے پھر کھڑے ہو گئے پھر کیے، یہ کیا ہے؟ لہذا ایسا نہیں کریں، اپنے مقتدی کو یہ بات معلوم ہو کہ جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حامیم سجدہ الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد مغرب میں اور عصر اور ظہر میں ان تینوں رکعتوں میں کسی صورت کا خاص ہونا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں صرف یہ لکھا ہوا ہے، اور روایت لیکن صحیح ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں سورہ مرسلات اور سورہ طور کی کبھی کبھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ عموماً ایسا کیا ہو، کبھی کبھی آپ نے کیا ہے۔ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں کیا کرتے تھے؟ حل اتی کا حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد وطر میں اللہ کے رسول پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ عموماً ایسا کرتے تھے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی آپ نے کیا ہے۔ عیدین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ قمر کی تلاوت کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حل اتی کا حدیث الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جمعہ کے بارے میں میں انشاءاللہ اس کو ختم کروں گا، جمعہ کی پوری بات آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ آپ کا ایک جوڑا الگ رکھا رہتا تھا جو سب سے اچھا ہوتا تھا، اور جمعہ آپ اس جوڑے میں پڑھتے تھے، جب وہاں سے پڑھ کر کے آ جاتے تھے پھر آپ اتار دیتے تھے، ہم اس کو تہہ کر کے پھر رکھ دیتے تھے، اور اگلے جمعہ تک آپ اس کو نکالتے نہیں تھے۔ اور جمعہ کے سلسلے میں لباس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سیاہ رنگ کی پگڑی باندھتے تھے، اور پگڑی باندھتے تھے تو اس کا جو شملہ ہوتا تھا وہ پیچھے لٹکتا رہتا تھا، یہ ایسا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے، ناخن تراشتے تھے، لبیں جو ہے وہ بناتے تھے، غسل فرماتے تھے، اور عطر لگاتے تھے، جو بھی عطر پسند ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگاتے تھے۔ کوشش کرنا چاہیے عطر ایسا لگائے کہ جو سب کو پسند آئے۔ بعض لوگ ایسا عطر مشین میں لگا کے لے آتے لگتا مردہ اڑ گیا، سمجھے نہیں؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں، عطر کا مقصد یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے عطر کی بات کیوں کی؟ عطر کی بات حقیقت میں اس لیے کی، یہ کسان لوگ تھے، کون؟ مدینے والے۔ جب یہ جمعہ میں آتے تھے
تو پسینہ ٹمپریچر ہائی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تو مغرب مسجد میں ایک تعفن، ایک عجیب قسم کی جو ہے مہک آنے لگتی تھی، اور اس سے مقتدی کو تو جو پریشانی ہوتی تھی، فرشتوں کو بھی کیا ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے بتایا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، تو غسل بھی کریں اور اپنے حیثیت کے مطابق جو ہے وہ عطر بھی لگا کر کے آئیں. بعض لوگ یہ چکر کرتے ہیں مسجد میں لے کر آتے ہیں اور لگاتے رہتے سب کو، یہ قطعی سنت نہیں ہے. بعض لوگوں کی عادت ہے جیب میں رکھے ہوئے نکالا، ان کو بھی لگایا، ان کو بھی لگا. اچھا اب حدیث میں آتا ہے کہ عطر کا انکار نہیں کرو. ایک آدمی کھول کر تمہارے سامنے دے دیا، 3 چیزوں کے بارے میں آتا ہے اگر کوئی دے تو انکار نہیں کرو. ایک اس میں سے عطر ہے، ایک دودھ ہے، اور ایک تکیہ ہے. بعض روایتوں میں دوسرے کا بھی ذکر ہے. بہرحال یہ 3 صحیح ثابت ہے. کسی نے تکیہ آفر کر دیا آپ کو، نہیں آپ رکھیے، نہیں، اس نے آفر کیا، سنت سمجھ کر کے تکیہ کو آپ فوراً کیا کریں، لگا لیں. اسی طرح عطر اگر کسی نے دیا تو لگا لیں اس کو. بہرحال لیکن یہ جو مسجد میں لوگ بیٹھ کر کے لگاتے ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ اب میں سب کو ثواب پہنچا رہا ہوں، ایسی کوئی ہمارے پاس حدیث موجود نہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے سب کو لگانا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن مسواک ضرور کیا کرو، یعنی جمعہ جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک پر سختی سے پابندی کی بات کی. ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. اس کے بعد جب آپ مسجد وہاں سے فارغ ہوتے تھے نہا دھو کر کے، تو آپ مسجد جاتے تھے، داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے مسجد میں داخل ہونے کی. دعا کا ہم ایک الگ سے معمولات ہے، دعا پر ہم ایک الگ سے گفتگو کریں گے. ساری دعاؤں کو ہم ایک ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، کس وقت کیا دعائیں پڑھتے تھے. سلام کر کے داخل ہوتے تھے، اور عموماً آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں تھے. آتے تھے، آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سیدھے آپ ممبر پر چلے جاتے تھے، اور ممبر پر جا کر جب بیٹھ جاتے تھے پھر سلام کرتے تھے، اور سلام کر کے پبلک کی طرف چہرہ کر لیتے تھے. اذان جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اذان ہونے کے بعد پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. خطبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جو کہ آج ایک دم الٹا ہے. خطبہ ہمیشہ مختصر دیتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے. خطبہ مختصر، نماز لمبی. ہمارے پاس کیا ہے، خطبہ لمبا، نماز مختصر. آپ نے فرمایا جب ایسا ہونے لگے کہ نماز مختصر ہو جائے اور خطبہ لمبا ہونے لگے تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے، ایسا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خطبہ کیا کیا جائے، مختصر کیا جائے اور نماز کو لمبا پڑھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے درمیان میں بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد پھر خطبہ دیتے تھے. خطبہ ہے کیا، اس کو سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان فرماتے تھے. کبھی آپ کو خطبہ دینے کا کہیں موقع لگ جائے تو ایسا نہیں کہ خطبہ جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں وہی خطبہ، کوئی فکس نہیں ہے کسی جگہ پر. خطبہ 3 چیز کا نام ہے. سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر درود بھیجا جائے، قرآن مجید کی کوئی آیت سے نصیحت پیش کی جائے، خطبہ ہو گیا. یہ 3 چیزیں آپ پڑھ دیں گے خطبہ ہو جائے گا. ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ کے لیے منتخب ہوئے تو پہلا جمعہ تھا، ان کے اوپر وہ خلافت کے بوجھ کا لرزہ طاری تھا. یہ کھڑے ہوئے اور ایک دم بیچارے دماغ سے سب کچھ نکل گیا کہ کیا بات کریں. پہلا خطبہ الحمدللہ رب العالمین، ختم. کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ اب آگے بولیں کیا. اتنا ہی کہہ کے اتر آئے اور اتر کے نماز پڑھا دیا. بات سمجھے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطبہ ایسے ہی کرنا. ایسا وہ بائی چانس ہو گیا ان کے ساتھ، کیونکہ اس میں مین چیز الحمدللہ رب العالمین اللہ کی حمد بیان کر دی تھی. لہذا خطبے کا جو وجوب تھا، جو خطبے کی اصل بات تھی، وہ کیا ہو گئی، بیان ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت اللہ کی تعریف کرتے تھے اور بہت سے ذکر اذکار پڑھتے تھے. اس کے بعد جو ہے نصیحت کرتے تھے لوگوں کو. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی سب سے لمبی تقریر 10 منٹ کی. زیادہ زیادہ بہت راگ سے اس حدیث کو پڑھو گے تو 12 منٹ ہو جائے گی. اگر جیسا پڑھا جاتا ہے حدیث اگر وہ پڑھی جائے تو اللہ کے رسول کی سب سے بڑی تقریر حجۃ الوداع کے موقع پر ہے 10 منٹ کی تقریر. اس سے لمبی آپ تقریر نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ تھی. پہلے بات سمجھیں.
اللہ کے رسول کی ہر بات کو میمورائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول چاہتے تھے کم گفتگو کی جائے تاکہ ان کے ذہنوں میں بات کیا ہے، بیٹھی رہے. جتنا کم ہم بات کریں گے اتنا آپ کو بات یاد رہے گی. ابھی 4 گھنٹہ ہم آپ کے سامنے تقریر کریں، وہ 4 گھنٹے کے لیے آپ سے ہوگی. اچھا، دوسری چیز اللہ کے رسول کی شان یہ تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عنایت فرمایا تھا کہ آپ تھوڑا بولتے تھے، لوگ زیادہ سمجھتے تھے، جس کو جواب الکلم کہتے تھے کہ آپ چھوٹی سی مختصر بات کرتے تھے لیکن لوگوں کے سمجھ میں ٹھیک ٹھاک آ جاتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ بات کہنا چاہتے تھے. تو اور عموماً خطبے کے علاوہ کی بات ہے، جب تقریر کرتے تھے تو اپنی بات کو ریپیٹ کرتے تھے کہ دیکھو میں نے یہ بات کہی، بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو سننے میں کوئی کنفیوژن ہو جائے. جیسے آج میں نے تقریر کی، ایک صاحب آ کر کے بولے کہ مولانا تمہیں وہ تقریر میں 3 بجے کا کیا چکر چلا دیے. وہ بولا میں نے 3 بجے کی کوئی بات ہی نہیں کیا. وہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے عاشورہ کے روزہ رکھنے کے 3 بجے تھی، انہوں نے 3 بجے سن لیا. سمجھے نہیں؟ تو یہ چکر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو ریپیٹ کرتے تھے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے. اور خطبے کے درمیان مختصر بیٹھ کر کے پھر خطبہ کرتے تھے، پھر حمد بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، جو ہمارے پاس بہت مختصر سی دعا رہ گئی ہے، ورنہ ہم نے ایک الگ طریقے سے خطبہ دینا شروع کر دیا ہے. خطبہ میں ایک اور فالٹ ہو گیا ہے، بہت ہی عجیب طرح کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ درود بھیجا جاتا ہے. حضرت فاطمہ حضور کی چہیتی بیٹی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں حضور کی 3 بیٹیاں ہی نہیں ہیں. یہ شیعوں نے ہمارے اوپر ایک ایسا پریشر ڈالا، وہ پڑھے لکھے تھے پہلے، لہذا انہوں نے خطبے کی کتابوں میں ایسی باتیں ڈلوا دی کہ درود جب بھیجا جاتا ہے تو سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی فاطمہ تو پر درود بھیجا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی 3 بیٹیوں کے بارے میں درود کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ان سے کون سا بغض ہم کو ہے؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہیں. لہذا ہم کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. جو لوگ خطبہ دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر چاروں کا نام نہیں معلوم ہے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے